السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ روزے کے حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے، اور یہ تبھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا اگر ہم اس کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ادا کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے کے بدلے میں صرف بھوک ملتی ہے، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے جن کو ان کے قیام کے بدلے صرف شب بیداری ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو گویا کہ روزہ تبھی معتبر ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اب اس میں سے پہلی حدیث حضرت عدی بن حاتم بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کلو وشربو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تمہارے لیے کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ انی جعلت اقالا اسود و اقالا ابیض فجعلت تحت وسادتی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دو دھاگے لیے، ان کو آپس میں سے اکٹھا کر دیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ فجعلت انظر الیہا، اب میں اس کو بار بار دیکھتا کہ یہ جدا ہوں تاکہ روزے کا وقت معلوم کیا جا سکے، وہ تو جدا نہ ہوئے۔ تو پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اس سے مراد فجر صادق اور فجر کاذب مراد ہے۔ اس حدیث سے ہمیں دو باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی بات، قرآن و حدیث کا وہی معنی معتبر ہوگا جو اللہ اس کے رسول نے بیان کر دیا۔ ہم کہیں جی لغت کے اندر معنی کوئی اور ہے یا جدید عربی کے اندر معنی کوئی اور ہے، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو دین نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو پڑھا دیا، سمجھا دیا، اسی میں ہماری نجات ہے، کوئی نیا راستہ نہیں اپنایا جا سکتا۔ دوسری بات وہ یہ کہ روزے کے جو تین ارکان ہیں، تین رکن ہیں، ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک میں نے کل بیان کیا تھا، نیت، کہ رات کو نیت کی جائے۔ دوسرا روزے کا رکن یہ ہے کہ روزے کو اس کے صحیح وقت پر ادا کیا جائے، جو کہ ابھی حدیث میں بیان کیا کہ جیسے ہی فجر صادق طلوع ہو جائے، عام لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ اذان ہو جائے، تو تب سے لے کر غروب شمس تک اس کو مکمل ادا کیا جائے۔ اور روزے کا تیسرا اور اہم رکن وہ ہے الامساک عن المفطرات، روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچا جائے۔ اب تین چیزیں روزے کو توڑتی ہیں، کھانا، پینا
اور ازدواجی تعلقات، یہ تین چیزیں انہیں مفطرات کہتے ہیں، روزے کو توڑنے والی جو جو چیز اس کے حکم میں آئے گی وہ بھی روزے کو توڑ دے گی۔ جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھانے سے طاقت ملتی ہے، تو طاقت کا ٹیکا لگوانے سے یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب انسولین ہے مثال کے طور پہ، وہ طاقت کے لیے نہیں ہوتی، وہ شوگر کنٹرول کے لیے ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں انسولین لگائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دمے کے مریض، وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، نہ وہ کھانا ہے نہ وہ پینا ہے، نہ وہ ازدواجی تعلق کے معنی میں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ تین چیزیں اصول ہیں، کھانا، پینا اور ازدواجی تعلق۔ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ایک ٹیکا لگاتے ہیں، ٹیٹنس کا ٹیکا اسے کہتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گویا کہ جو طاقت کا ٹیکا ہوگا، ڈرپ ہوگی یا کھانا پینا، ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 5 اذانیں حضرت بلال دیا کرتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد۔ میں لوگوں جب بلال اذان دے تو کھاتے پیتے رہو، وہ تو تہجد کی اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں، کیونکہ مدینے میں فجر کی نماز کے جو مؤذن تھے وہ جناب عبداللہ بن ام مکتوم تھے۔ جیسے ہی وہ اذان دیں تم کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اب خلاصتاً پھر بات سمجھ لیں، 3 چیزیں، نیت ضروری ہے، روزے کا وقت ضروری ہے، اس کو وقت میں رکھا جائے، اور مفطرات سے بچا جائے، کھانا پینا اور جمع ازدواجی تعلق، ان 3 چیزوں سے بچا جائے، تو پھر اس طریقے سے روزے کو ادا کریں گے تو یہ صحیح روزہ شمار ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔